نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل ابراہیم مجید. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ صحابہ کرام کے لیے انعامات ہیں جنہوں نے ہجرت کی. مختلف انعامات ہیں. ایک تو فرمایا جنات تجری، باغات ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ ہے. اور تیسرا انعام فرمایا فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. سمجھا نہیں؟ یہ صحابہ کرام کے لیے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان. سمجھا نہیں؟ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے لیے بھی وہی انعامات ہیں. صحابہ کرام کے لیے کون سے انعامات؟ جنات ہیں، باغات ہیں، ہمیشہ والے انعامات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. فوز العظیم میں ہے، عظیم بھی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کو بھی وہی انعامات ملیں گے. کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، کامیابی بھی ہوگی، فوز العظیم بھی ہے. سمجھا نہیں؟ اور باغات بھی ہیں. عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت، انسانی ذات کے لیے ایک مرکز ہے. سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ذات کے لیے مرکز ہیں. پھر مرکز کے ساتھ تعلق ضروری ہے. اگر مرکز کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو آدمی نقصان میں ہوگا، خسارے میں ہوگا. جس طرح یہ بجلی ہے، اس کا مرکز ٹرانسفارم ہے، اس کے ساتھ تعلق کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، دو تاروں کی ضرورت ہے. ایک گرم تار ہوتی ہے، ایک سرد تار ہوتی ہے. دونوں اگر مل جاتی ہیں تو پھر تعلق ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک تار آپ کاٹ دیں تو نقصان میں پڑیں گے، گرمی میں بیٹھے ہوں گے. تو ٹرانسفارم کے ساتھ تعلق کے لیے دو چیزوں کی ضرورت، دو تاروں کی ضرورت ہے، ایک گرم ایک سرد تار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں، تو اس مرکز کے لیے تعلق قائم کرنے کے لیے تین تاروں کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کی عزت بھی کی جائے. سمجھیں اس بات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، عزت بھی ہو. یہ تین تاریں ضروری ہیں. ایک آدمی فقط محبت کرے، میری محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو تعلق قائم نہیں رہے گا. کوئی کہے کہ میری محبت بھی ہے، آپ کے ساتھ اطاعت بھی کرتا ہوں، تو میں تعلق قائم نہیں رہے گا جب تک تین تاریں نہ ہو، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، عزت بھی ہو. مختصر سی مثالیں، مختصر سے واقعات آپ ذرا غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو. ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا عمل کر رہے ہیں کہ ایک چادر ہے، اس چادر کو پنڈلی پہ رکھا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ اس چادر کو نیچے کرو، تو وہ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی محبوب کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے. محبت تو دیکھیں، سمجھا نہیں؟ داڑھی کے چند بال ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کافر ہنس رہے ہیں.
تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے تم احمقوں کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ محبت تو دیکھیں، سمجھا نہیں؟ اطاعت بھی دیکھیں، محبت بھی دیکھیں۔ حضرت صدیق اکبر ہیں، مسجد نبوی میں جھانک رہے ہیں، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور نکال کر پھینک دی، آپ نے نکال کر پھینک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کسی نے اس صحابی سے کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھاؤ بھائی، سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ جس انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دیں میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ محبت بھی دیکھیں، اطاعت بھی دیکھیں۔ حضرت صدیق اکبر کا بیٹا ہے، کہتے ہیں ابا جان آپ میرے حملے کی زد میں آ چکے تھے، میں نے چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ بیٹا اگر تم میرے حملے کی زد میں آ جاتا تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ دو صحابی، دو چھوٹے صحابی ہیں، معاذ اور معوذ، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ کاش کسی پڑھو گے کسی بہادروں کے بیچ میں تو ہوتا، یہ اس طرف بھی بچہ اس طرف، یہ بچہ کیا کریں گے، کیا حملے دفاع کریں گے؟ تو جب میں اسی غور میں تھا، اسی فکری میں تھا کہ یہ کیا کریں گے، کیا دفاع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے کہنے لگا اچھا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ عہد کیا ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حسن خاموشی کی۔ پھر دوسرے نے کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ وہ ابو جہل ہے، وہ صفوں کو بنا رہا ہے۔ ایسے جھپٹے ابو جہل پر، ایسے جھپٹے جس طرح شکرہ باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اس طرح جھپٹے کو گرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی، عزت بھی تھی۔ سمجھا؟ آج ہم دیکھیں عزیزو ہم کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں پہنچ گئے۔ ہمارے سمجھا نہیں، ہاں آج ہمارے جو مرکز ہیں وہ یورپ ہمارا مرکز ہے۔ مسلمانوں کا مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمارا جو مرکز ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ یورپ ہے، وہ امریکہ ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو تمہیں یہودی ہوتے تھے وہ پیسہ پیش کرتے تھے مسلمانوں کو، عورتیں پیش کرتے تھے۔ اب الٹا چکر ہو گیا، اب مسلمان عورتیں پیش کر رہے ہیں یورپ والوں کو، امریکہ کو پیسے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیا بڑھ چڑھ کر پیش کر رہے ہیں کہ میں زیادہ وفادار ہوں، میں یورپ کا زیادہ وفادار ہوں، میں امریکہ کا زیادہ وفادار ہوں۔ ایک دوسرے پر زیادہ سبقت لے رہے ہیں عزیزوں۔ کیا حال ہوگا؟ ان کو نتیجہ ملے گا۔ سمجھا؟ جو مسلمانوں کا سودا کر رہے ہیں ان کو ان قریب نتیجہ ملے گا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، پڑھو کہتا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ یہود اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی اتباع کریں، آپ ان کے مذہب کی مسلک کی تابعداری کریں، پھر راضی ہوں گے، ورنہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ جتنی میں مال دولت ان کو دے دے کبھی یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سمجھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کرام کے لیے 3 انعامات ذکر فرمائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ، رضا کا سرٹیفکیٹ ہے قیامت تک قرآن پاک میں، جب تک قرآن پاک ہے یہ ہم آیت پڑھتے رہیں گے، مسلمان یہ آیت پڑھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ یہ دونوں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات تیار کر کے رکھی ہے اور فوز عظیم بھی ہے۔ جو صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلے گا، ان کی اتباع کرے گا تو ان کے لیے بھی یہی انعامات ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق۔